تبھی ایک حدیث میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت، اس کے 2 شوہر ہیں، پہلا شوہر فوت ہو گیا، انہیں ایک اور شوہر کر دیا، ظاہر ہے اب آخرت کا تو 2 شوہر اس کے نام میں آ رہے ہیں، تو یہ دونوں میں سے کس کو ملے گی عورت؟ نبی نے فرمایا کہ اس کو اختیار دیا جائے گا، ایک روایت میں اس کو اختیار دیا جائے گا کہ پہلے کو اختیار کریے دوسرے کو، ایک یہ، اور دوسرا فرمایا ان دونوں میں جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے وہ اللہ اس کو عطا کریں گے، جس کے اخلاق حسنہ ہوں گے اللہ اس کو یہ عورت عطا کریں گے۔ اب دیکھو یہ عبادت کا ذکر نہیں کیا کہ جو بڑا عابد ہوگا، تہجد گزار ہوگا، ذاکر شاغل ہوگا، بڑا نیک پارسا ہوگا، اللہ اس کو نہیں، ان میں اخلاق، کیونکہ دیکھو بعض دفعہ ایک شوہر نمازیں نہیں پڑھتا، روزے بھی ڈنڈے دار، نیکی عبادت میں ایسے ہی، لیکن بیوی کا اتنا اچھا شوہر ہے، ایسا ٹیک کیئر کرتا ہے، ایسی محبت کرتا ہے، بیوی نحال ہے، ایسے لگتا ہے جنت میں رہتی ہوں، تو اللہ کو وہ شوہر بہت پسند ہے، بنسبت اس کے جو بڑا عابد زاہد ہے، ہر وقت ناک کے اوپر غصہ کہ سارے جہنمی کنجر سجے کھبے، بیوی بھی جہنمی، بچے جہنمی، اور اپنے آپ کو جنت بنا کے پھرتا، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ آپ اگر نماز روزے پڑھ رہے ہیں لیکن دوسروں کو جہنم کا سرٹیفکیٹ تو جاری نہ کریں، ان کے لیے بھی دعا کریں، آپ ان کے اخلاق حسنہ رکھیں، لیکن یہ ہوتا کیا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے کل روز قیامت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ شوہر دیں گے، وہ بیوی دیں گے۔ اور اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ یاد رکھ، اچھے اخلاق والے جنت کے درجے لے گئے، اچھے اخلاق والے جنت کے درجے لے گئے۔ معلوم کہ اخلاق حسنہ کی اتنی بڑی قیمت ہے کہ دنیا میں آپ کے اخلاق حسنہ ہیں، ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور مسکراہٹ کے ساتھ پیش اگر آتے ہیں، اور آپ کے کلام اور قول سے کسی کو ایذا اور تکلیف نہیں پہنچتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ سمجھیں جنت کے درجے آپ کو ملنے والے ہیں۔ اور دوسرا نبی نے ایک جگہ فرمایا میرے قریب کل روز قیامت میں سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سب سے زیادہ بااخلاق ہوں گے۔ اب بتائیے، اور ہم 2 دن تہجد پڑھ کے بندے نے بندہ ہی نہیں سمجھتے، 4 دن ذکر کی کر لیا، کوئی بندہ ہی نہیں لگتا، نہیں، یہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام ہی الگ ہیں، اللہ عبادت کا محتاج نہیں، اللہ تمہاری خدمت چاہتا ہے، تم کس درجے کے ہو۔ فرائض و واجبات پورے کر کے اگر لوگوں کے دل خوش آپ نے کر دیا ہے تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ کو جنت۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ ایک عورت، اس کا بچہ گم ہو گیا، بچہ اگر گم ہو گیا اور وہ پریشان بے حال پھر رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ماں کی ممتا کا عالم ہوگا جب بچہ اس کو گم ہے۔ فرمایا کہ جس بندے نے اس کو تسلی کا ایسا جملہ کہہ دیا کہ جس سے اس کو کچھ سکون اطمینان ہو گیا، اس کو ایک ہوپ ہو گئی کہ نہیں میرا بچہ سیف ہے، مل جائے گا، ایسا جملہ جس نے کہہ دیا، فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب بتائیے، جنت کی ضمانت نبی دے رہے ہیں۔ اب یہ دیکھو، یہ ایک بڑا سینٹر ہی ہے دار التزکیہ، خواتین بھی آتی، ایک بچہ اوپر منزل میں ادھر چلا گیا، اب ماں پریشان پھر میرا بچہ کہاں ہے، بچہ دوڑ رہی، اب آپ نے کہا بی بی کیا ہوا؟ میرا بچہ پتہ نہیں کیا مل نہیں رہا۔ او نہیں بی بی پریشان ہو، یہ اوپر نیچے بڑی کلاسز ہیں، بچے ادھر بھی کھیل رہے ہیں، یہ بچے ہیں، گم نہیں ہوتا، یہاں سے گم نہیں ہوتا بچہ، میں بھی دیکھتا ہوں مل جائے گا۔ آپ نے یوں کہہ دیا نا، نبی فرمایا اس کو تسلی ہوگی کہ ہاں نہیں یہاں ایز یوزل ہے، ایسا بچے ادھر ادھر چلا جاتا ہے، پر اس کے دل کو جیسے تسلی ہوئی اللہ نے آپ کے لیے جنت لکھ دی۔ نہ آپ کی نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، لیکن اتنی سی تسلی دینے پہ یہ کلام، یہ زبان ایسی چیز ہے۔ تبھی تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جیسی صبح ہوتی ہے تو ہمارے جسم کے سارے اعضاء اس زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی زبان بہن، آج اگر تو ٹھیک رہی سارا دن تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو بگڑی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے انسان کے سارے نتائج اور زرد کا مدار زبان پہ ہے، تو یہ سارے اعضاء ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں تو ٹھیک رہنا۔ کیا مطلب اگر تم نے کوئی ایسی الٹی بات کر دی اور پٹائی ہوئی تو پٹائی زبان کی ہوتی ہے، سر کی ہوتی ہے، زبان کی تو نہیں ہوتی نا، زبان بار کٹ کرتا کوئی، وہ تو سر تے مارے گا، ٹانگا توڑے گا، اس لیے ٹانگے ہاتھ پر ہاتھ جوڑ دے، یار جے تو کوئی پٹھی گل کی نا کٹ سانو پیڑی ہے، تو ٹھیک روی، یہ ہوتا ہے نا۔ اور اگر تم نے کوئی اچھی بات کی تو نفع کس کو ہوگا؟ اعضاء کو۔
اب آپ نے بہت اچھی بات کی تو شاباش کس کو ملتی؟ پیٹھ کو ملتی نا، شاباش، پیٹھ پہ ہاتھ، شاباش، سر کو چومتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، زبان کو نکال کے کوئی نہیں چومتا، بڑی سونی گل کی تھی، ایسا کوئی کرتا؟ تبھی کہتے ہیں کہ زبان پر مدار ہے آپ کے اچھے برے عمل کا، اچھی بات بولی تو شاباش اعضائی کو ملنی ہے، تبھی اعضاء کہتے ہیں کہ اچھی بات بولنا، سارے کو چوڑنا ماری، بڑی کوٹ پہنی، ٹنگا ساڑیاں ٹوٹ رہی ہیں، سر ساڈا پھٹنا ہے، تو گل صحیح کری، اور جب پٹھی گل کی تھی، پٹائی ہماری، اچھی بات کی تو شاباش ہمیں ملے گی۔ تو دیکھو زبان کا کتنا جو کردار ہے ہمارے زندگی میں، اور اخلاق کی بنیاد ہی زبان ہے، کیونکہ آپ کے اخلاق حسنہ اسٹارٹ ہی زبان سے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اچھی مسکرا کے ملے، السلام علیکم، السلام، جی آئیے تشریف کیے، کیسے آنا ہو، سب ٹھیک ہے، مل کو خدمت ہے۔ اب یہ الفاظ بندے کو کیا مانوس کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ کیسا اچھا آدمی ہے، کہ اچھا استقبال کیا اس نے۔ اخلاق حسنہ شروع زبان سے ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ دوسرے رشتے جو خدمت کے ہیں، وہ خدمت کے رشتوں کے اندر جو ہے کہ انسان کا کردار اخلاق حسنہ کے ذریعے سے